بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اس گھر میں آئے ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ یہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا، آنگن بھی کچا تھا اور جگہ جگہ سے کمرے کی چھت ٹپکتی تھی۔ مالک مکان نے ہمیں اس گھر کی کنڈیشن پہلے ہی بتا دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر چونکہ کافی عرصہ سے بند پڑا ہے اس لیے احتیاط برتیں۔ ہم 3 افراد تھے، ایک میں، میرا نام نجمہ تھا، میری ایک چھوٹی بہن سلمہ جو کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ایک موذی مرض میں مبتلا ہوئی تو اس کا شوہر اس کو ہمارے گھر چھوڑ کر خود غائب ہو گیا، اور ایک ہمارا نابینا بھائی جس کا نام ابا نے بڑے چاؤ سے فراز رکھا تھا، جو پیدائشی مرض میں مبتلا تھا۔ ابو نے جگہ جگہ اس کو علاج کی غرض سے دکھایا مگر سبھی نے کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ میرے ابو ایک ہاسپٹل میں صفائی کا کام کرتے تھے۔ ہم لوگ مسلمان تھے مگر پھر بھی لوگ ہمیں برے برے ناموں سے پکارتے تھے۔ میری امی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ہم تینوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بڑی بہن نے جیسے تیسے کر کے میٹرک پاس کیا تو امی ابا نے اس کی شادی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ کر دی۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، بعد میں بہن کو کھانسی بخار نے گھیر لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے، اچھا علاج اور اچھی غذا ملنے سے جلد ہی صحت یاب ہو جائے گی، مگر بہنوئی اور اس کی ماں نے اس کو چھوت کا مرض بول کر گھر سے نکال دیا۔ ابو بھی بیمار پڑ گئے، کچھ صدمہ تھا تو چند روز بعد ہی چل بسے۔ گھر کی ساری ذمہ داری اماں کے کندھوں پر آ گئی۔ 2 سال بعد اماں بھی کام سے واپس آتے ہوئے تیز رفتار ٹرالے کا نشانہ بن گئی اور یوں بھری دنیا میں ہم 3 بہن بھائی تنہا رہ گئے۔ اب اماں کی جگہ میں گھروں کی صاف صفائی کر کے اپنے گھر کا انتظام چلا رہی ہوں۔ پرانے گھر کا کرایہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن مکان مالک نے وہاں سے اٹھا دیا تو ایک باجی جس کے گھر میں کام کرتی تھی انہوں نے اپنے بھائی کا پرانا بند گھر مجھ کو رہنے کے لیے دلوا دیا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد کھانا اور ضروریات پوری ہو جاتی تھی، بہن کا تھوڑا بہت علاج ہو جاتا تھا۔ گھر کرائے کے بنا مل جانا میرے لیے ایسے تھا جیسے غریب کو کوئی خزانہ مل جائے۔ رات کو پہلے دن مجھ کو آنگن سے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی چوڑیوں سے بھری کلائی چٹکا چٹکا کر چل رہا ہو۔ مجھ کو لگا شاید پڑوس میں کوئی عورت ہو جو چوڑی شوق سے پہنتی ہو۔ میں نے بہن اور بھائی کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ان آوازوں پر کان نہ دھرے۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا کیونکہ محلے کے سبھی خواتین مجھ کو روک کر پوچھتی تھی کہ آپ لوگ اس گھر میں کیسے رہ رہے ہیں، یہاں آنے والے لوگ تو چند دن بعد ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی باتیں میں اپنے بہن اور بھائی کو ہرگز نہیں بتاتی تھی کیونکہ وہ بیمار تھے اور سارا دن گھر پر اکیلے رہتے تھے، لیکن میرے دل کے اندر یہ پریشانی ہر وقت سر اٹھائے رکھتی تھی کہ آخر اس گھر کے بارے میں پرانے محلے دار ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس بند گھر میں پھولوں کی ایک کیاری تھی جو بنا دیکھ بھال کے بھی اس وقت پھولوں سے بھری ہوئی تھی جب ہم نے یہ گھر مالک مکان سے لیا تھا۔ شام کو عصر کی اذان ہوتی تھی اور پورے آنگن میں گلاب کی مسحور کن خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد میرا بھائی اور بہن بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ وہ مجھے بتاتے تھے کہ پورے دن کوئی نہ کوئی محلے دار ان سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ میں بھی یہ سن کر خوش ہو گئی کہ چلو محلہ اچھا ہے، لیکن میں اس سوچ میں پڑتی کہ محلے دار عورتیں تو اس گھر سے خوفزدہ ہیں تو پھر میرے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے کیسے آ جاتی ہیں۔ دن تیزی سے اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک وہ واقعہ ہوا جس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ کسی خرابی کی وجہ سے بجلی صبح سے ہی گم تھی۔ میں نے صبح اٹھ کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا بنایا اور پھر حسب معمول اپنے کام پر چلی گئی، لیکن میری طبیعت کام پر خراب ہونے لگی تو میں اپنی باجی سے کہہ کر چھٹی لے کر گھر چلی آئی۔ دوپہر کے 2:15 بجے کا وقت تھا جب میں نے اپنی گلی کا نکڑ پار کیا۔ میں گرمی سے پریشان اور مہینے کے حساب کتاب میں الجھی ہوئی تھی، اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے دروازے پر ٹنگی ہوئی چادر ہوا کے زور سے لہرا رہی ہے اور کوئی نکل کر تیزی سے گلی میں ایک طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ میرے دل میں جانے کیا سمائی کہ میں نے اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ جو کوئی تھا ایک لمبا چوڑا انسان تھا، سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے یا مرد، کیونکہ اس کے کندھوں پر ایک بڑی سی چادر تھی جس سے اس کا چہرہ پوری طرح سے چھپا ہوا تھا۔ میری آواز سن کر اس نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ ایک بے چہرہ انسان تھا۔
جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، اور پھر وہ پلٹ کر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میرا پورا وجود اس طرح کانپ رہا تھا جیسے شدید سردی کی وجہ سے انسان ٹھنڈ لگنے سے کانپتا ہے۔ امی ابا کو کھونے کے بعد میرے بہن بھائی ہی میری کل کائنات تھے۔ میں دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے میری بہن اور بھائی کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے اور اب میں کبھی انہیں زندہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں دروازے میں داخل ہوئی تو میری بہن سلمہ بریانی کا ایک بڑا تھال اٹھائے کچن سے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ عام طور پہ وہ سہارا لے کر چلتی پھرتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے قدموں پر ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے کہنے لگی، نجمہ تم بڑے ٹھیک وقت پر پہنچی ہو، چلو مل کر بریانی کھاتے ہیں۔ قریب ہی کسی محلے کے گھر میں نیاز کی دیگ بنی تھی، تو ابھی ایک لڑکا بریانی دینے کے لیے آیا تھا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں وہ پراسرار شخص گھوم گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلمہ سے بریانی کی ٹرے چھین لی اور غصے سے اس سے کہنے لگی کہ ہر ایرے غیرے کو گھر میں بلانا کون سی سمجھداری ہے سلمہ؟ صبح میں تم لوگوں کے لیے کھانا بنا کر تو گئی تھی نا، پھر کیا ضرورت تھی ایک اجنبی کو گھر کے اندر بلانے کی اور اس سے کھانا لینے کی؟ اگر وہ کوئی غلط انسان ہوا اور کسی غلط نیت سے آیا تو فراز بھائی تو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، لیکن تم تو سمجھدار ہو نا، تمہیں دروازہ کھول کر کسی کو گھر کے اندر نہیں بلانا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر سلمہ اس طرح سے حیران تھی جیسے میں کوئی کہانی سنا رہی ہوں۔ ایک دم سے وہ کہنے لگی کہ نجو، تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کسی کو گھر میں نہیں بلایا، بلکہ دروازہ بجا کر ایک لڑکا یہ کھانا دے کر گیا ہے۔ وہ کھانا جو تم ہمارے لیے بنا کر گئی تھی، وہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے دال خراب ہو گئی تھی۔ میں اور بھائی بھوکے تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ دروازہ بجا، کسی نے یہ بریانی ہمیں دے دی۔ میں نے اپنی بہن سلمہ کی یہ بات سنی تو پریشان ہو گئی کہ اگر وہ اجنبی گھر کے اندر نہیں گیا تو پھر یہ کیا ماجرا ہے۔ سلمہ غصے سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ بھوک تو مجھے بھی شدید تھی اور بریانی سے بڑی لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھوک کے سامنے ہر خیال پھیکا پڑ جاتا ہے، اسی طرح میں اپنی پریشانی کو جھٹک کر کچن میں گئی اور پانی اور پلیٹیں لے کر کمرے میں آ گئی۔ ذرا سا پیار دکھایا تو میری بہن سلمہ خوش ہو گئی اور پھر ہم تینوں بہن بھائیوں نے دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ میرے بھی سر میں درد تھا، اس لیے کھانا کھا کر میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ بھی آرام کر لو اور میں بھی کچھ دیر سو جاتی ہوں، پھر شام کو اٹھ کر شام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں نے ایک کباڑی سے پرانا سا روم کولر خرید کے اس کی مرمت کروائی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی مل کر اس کے سامنے سکون سے سو جاتے تھے۔ میں نے حسرت سے روم کولر کی طرف دیکھ کر سوچا کہ اگر لائٹ ہوتی تو میں بھی آج ٹھنڈی ہوا کے مزے لوٹتی۔ اچانک ہی لائٹ آ گئی اور ہم سب خوش ہو گئے۔ ہم تینوں ہی لمبی تان کر سو گئے۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو اس وقت رات کے شاید 10:30 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا اور حیران رہ گئی کہ کوئی اتنی دیر کیسے سو سکتا ہے۔ پھر حیرت کا دوسرا جھٹکا مجھے جب لگا کہ ہمارے گھر میں تو لائٹ ہے لیکن باقی کا پڑوس اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوتی ہوئی اٹھ کر باہر صحن میں چلی آئی۔ پھولوں کی کیاری چند قدم دور تھی۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی سانپ جیسا وجود رینگتا ہوا کیاری میں گھسا ہو۔ خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں پلٹ کر کمرے کی طرف بھاگنے ہی والی تھی کہ ایک دم مجھ کو محسوس ہوا جیسے کسی نے زور سے پکڑ کر مجھے باہر کھینچا ہے۔ میں ایک دم پھولوں کی کیاری کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں واقعی ایک لمبا چوڑا سانپ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں سے جیسے کوئی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ بالکل سیاہ رنگ کا سانپ تھا۔ اچانک جیسے اس نے زور سے اپنی زبان باہر نکالی اور میں نے خوف کی وجہ سے چیخ مار دی۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے کاٹنے والا ہے، لیکن جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا میرے قدموں میں 3 سنہری رنگ کے سکے پڑے تھے۔ پہلے تو میں نے ڈر کے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن میرے پاؤں میں سے جیسے زمین چپک گئی تھی۔ پھر میں نے جھک کر وہ سکے اٹھائے تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ سکے بالکل سونے کے سکوں جیسے ہیں۔ ان پر ایک نہایت خوبصورت عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے، جیسے وہ کسی ملک کی رانی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ٹیاروں کے بیچ میں سے اس جگہ کو دیکھا جہاں پر وہ سانپ کھڑا تھا، لیکن اب وہ جگہ بالکل صاف تھی، کوئی بھی سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں وہ سکے اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں نے وہ سکے اٹھا لیے۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ ہر طرف ایک عجیب سی خوشبو پھیل چکی تھی، جیسے کسی نے ڈھیر ساری اگربتیاں جلائی ہوں۔
میرا ذہن بری طرح سے معاف ہو رہا تھا۔ میں نے روشنی کے نیچے آ کے ان سکوں کو دیکھا، یہ اندازہ لگانا چاہا کہ واقعی یہ سونے کے سکے ہیں یا پھر عام دھات کے، لیکن ان سے پھوٹنے والی روشنی اتنی تیز تھی کہ میری نظریں چندھے آ گئی تھیں۔ میں نے وہ سکے ایک پیالی میں رکھے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی الماری میں رکھ دیے، اور پھر اپنی بہن سلمہ کو اٹھانے لگی کیونکہ مجھے اکیلے پن سے وحشت ہو رہی تھی۔ سلمہ بھی اٹھ کر حیران ہوئی کہ ہم لوگ اتنی دیر کیسے سوتے رہے ہیں، ہم نے فراز بھائی کو نہیں اٹھایا۔ میں نے سلمہ سے پوچھا، کیا اسے کھانے کی بھوک ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں۔ پھر میں نے اپنے لیے اور اپنی بہن کے لیے چائے بنا لی اور ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے ایک بار پھر سے چوڑیوں کے کھنکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سلمہ نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید ساتھ والے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے۔ بات سن کر وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ میں نے اس کا ذہن بٹانے کے لیے دروازہ بند کر دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ چلو سو جاتے ہیں، تمہیں بھی صبح کام پر جانا ہے، اور مجھ سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب وہ سو گئی، لیکن میں مسلسل جاگ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں 2 عجیب و غریب واقعات نے میرے ذہن میں ہزاروں سوالات پیدا کر دیے تھے۔ پھر میں نے اپنے دل کا ارادہ کیا کہ یہ سکے جو مجھے آج ملے ہیں میں انہیں صبح ضرور اپنے ساتھ چھپا کر لے جاؤں گی، اور دن میں کسی بھی وقت اس کو لے جا کر کسی بڑے سونار کے پاس چیک کرواؤں گی۔ اگر یہ سونے کے ہوئے تو میں ان کو بیچ دوں گی اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کر لوں گی۔ یہ سوچتے سوچتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ یہی میری روٹین تھی۔ میں نماز سے فارغ ہو کے گھر کے کام کرنے لگی۔ ناشتہ بنا کر اپنے بہن بھائیوں کو اٹھایا اور پھر دن کا کھانا بنا کر میں حسب معمول اپنے کام پر نکل گئی۔ آج میرے پاس میرا پرانا پرس تھا جس میں وہ سنہری سکے موجود تھے جو مجھے رات ملے تھے اور جن پر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سونے کے سکے ہیں۔ دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ سونے کے سکے ہوں، انہیں بیچ کر میں اچھی خاصی رقم حاصل کر سکوں۔ 2 گھروں میں کام کرنے کے بعد میں نے تیسری باجی سے جا کر کہا کہ مجھے بازار میں کچھ کام ہے، میں 20 سے 25 منٹ میں واپس آ کر کام کر دوں گی۔ میں وہاں سے سیدھا صرافہ بازار پہنچی اور وہ سکے سناروں کو دکھانے شروع کیے۔ جو بھی سکے کو دیکھتا میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگتا اور کہنے لگتا کہ ان کی رسید ہے آپ کے پاس؟ یہ سوال سن کر میں گھبرا جاتی اور ان سے سکے لے کر اگلی دکان پر مڑ جاتی۔ یوں کرتے کرتے میں ایک دکان پر پہنچی جہاں ایک پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں مجھے بتایا کہ وہ چوری کا سامان لیتے ہیں اور ان کا ریٹ باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ان کا کام کا ایک اصول ہے کہ چیز بتا کر دی جاتی ہے اور بتا کر لی جاتی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم یہ سکے کہاں سے لائی ہو؟ میں نے پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر سوچا اگر میں نے اسے بتایا کہ رات ایک سانپ نے مجھے یہ سکے دیے ہیں تو وہ میرا کیا یقین کرے گا؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر اس سے کہا کہ خان لالا یہ سکے مجھے میری دادی نے دیے تھے۔ میرے دادا کے پاس کچھ سنیاسی لوگ آیا کرتے تھے جو انہیں مختلف تحفے تحائف دے کر جایا کرتے تھے۔ یہ سکے انہوں نے بہت قدیم بتا کر دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ اب میں پریشانی میں مبتلا ہوں، ان کو اپنے بہن اور بھائی کے علاج کے لیے بیچ رہی ہوں۔ مجھ کو رقم کی ضرورت ہے تو مجبوراً مجھے یہ سکے بیچنے پڑ رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا مطمئن ہوا اور سکوں کو پرکھنے لگا اور خوش ہو کر کہا کہ زبردست، یہ واقعی بہت پرانے لگتے ہیں اور خالص سونے کے بنے ہیں۔ ویسے تو وزن کے حساب سے ان کی قیمت زیادہ بنتی ہے، لیکن کیونکہ یہ چور بازار ہے اس لیے میں تمہیں 1.5 لاکھ ان تینوں سکوں کا دے سکتا ہوں۔ ہم جیسے غریب لوگوں نے ایک ساتھ 1.5 لاکھ کا سوچا بھی نہیں تھا۔ 1.5 لاکھ کا سن کر میرے تو حواس ہی گم ہو گئے۔ میں نے فوراً سے کہا مجھے منظور ہے لالا۔ اس نے فوراً سے پیسے گن کر میرے حوالے کیے اور مجھ سے ایک اور وعدہ لیا کہ اگر میرے پاس مزید ایسے سکے ہوں تو وہ صرف اسی کو بیچ کر جائے۔ میں اپنے دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ نہ جانے کس کے صدقے یہ سکے مجھے مل گئے، مزید سکے کہاں سے لاؤں گی۔ پھر میں وہاں سے اٹھی۔ پیسے میں نے بہت قیمتی چیز کی طرح اپنے پرانے خستہ حال سے پرس میں چھپا دیے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ مجھ کو کیا ضرورت ہے کام والی باجی کے گھر جانے کی، اب تو کئی ماہ تک مجھے کام نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن میرے دماغ نے مجھے سمجھایا کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤں کہ جس سے لوگوں کو مجھ پر شک ہو۔ اس لیے میں چپ چاپ اپنے کام کی جگہ پر واپس چلی گئی اور دل لگا کر ان کا کام کیا اور پھر اگلے گھر بھی گئی۔ شام کو جب میں اپنے گھر لوٹی تو خوشی سے میرے پاؤں جیسے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میرے پاس ایک خطیر رقم تھی جس سے میرے حالات کافی زیادہ اچھے ہو سکتے تھے۔
میں نے راستے سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت عرصے کے بعد بھونا ہوا گوشت خریدا، بریانی لی، کولڈ ڈرنک کی بوتل جسے ہر روز میں دوسروں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، کئی طرح کے جوس لیے۔ میں خود کو آج بہت امیر محسوس کر رہی تھی۔ میرے بہن بھائی بھی بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج مجھ کو ڈاکٹر باجی نے انعام دیا ہے، خوش ہو کر۔ ہم لوگ کھا پی کر سونے کی تیاری میں تھے کہ ایک دم سے کمرے کی کھڑکی میں باقاعدہ دستک ہوئی۔ فراز بھائی نے خوفزدہ ہو کر پوچھا کون ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ بھائی نے ہم دونوں کو کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کر لیں اور باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ 3 بار دستک ہونے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ضرور یہ وہی پر اسرار معاملہ جس کی وجہ سے لوگ یہ گھر چھوڑ چھوڑ کر جاتے ہیں، مگر میں ہرگز یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہو سکتا ہے مجھ کو مزید سونا یا کوئی قیمتی چیز بھی مل جائے۔ فراز بھائی بہت زیادہ ڈر چکے تھے اور سلمہ بھی پریشان تھی۔ مجھ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ دونوں سوئے میں دبے پاؤں اٹھ کر باہر کی طرف لپکی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گلابوں کی مہک سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ چاند کی شاید 10 تاریخ تھی، کافی زیادہ چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی اسی طرف کھلتی تھی جہاں گلابوں کی کیاری موجود تھی۔ میں نے دل میں خدا کا نام لیا اور پھولوں کی کیاری کی طرف چل پڑی۔ مجھ کو امید تھی کہ آج بھی وہاں سے مجھ کو شاید کوئی سامان ملے۔ ویسے تو میں نے اماں سے سنا تھا کہ کبھی بھی رات کے وقت پودوں کے پاس یا درختوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بزرگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ خوشبودار درختوں اور پودوں کے پاس جنات کی موجودگی ہوتی ہے۔ لیکن نہ جانے ان پھولوں میں کیا کشش تھی، اور شاید میرے حالات کی وجہ سے مجھ کو میری ضرورت بھی اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ میں اس ہوائی مخلوق سے بھلائی کی امید لگائے ہوئے تھی۔ میں پھولوں کے بالکل نزدیک پہنچ گئی تو اچانک میری پشت کی طرف سے مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری سانس جیسے بالکل اٹک گئی۔ چاندنی کے باوجود وہ جو بھی تھا اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قد عام انسان سے کافی زیادہ لمبا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ وجود ہوا میں معلق ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو تم؟ اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں بالکل ایسے چمک رہی تھیں جیسے آگ کے انگارے ہوں۔ وہ بنا جواب دیے میرے نزدیک سے گزر کر پھولوں کی کیاری کے نزدیک گیا اور کچھ اشارہ کرنے لگا۔ میں پہلے تھوڑی دیر وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھ گئی۔ میں چپ چاپ زمین کو کھودے جا رہی تھی کہ اس جن کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کئی افراد ایک ساتھ بول رہے ہوں، اور آواز میں ایک عجیب سی گونج محسوس ہوئی۔ نجمہ بی بی، پھولوں کی اس کیاری کے نیچے جنات کا خزانہ دفن ہے اور اس کی حفاظت 100 سالہ ناگ کر رہا ہے جس سے تم مل چکی ہو۔ اگر تمہیں یہ خزانہ چاہیے تو تمہیں ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تمہیں یہ راز اپنے سینے میں ہمیشہ دفن رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی اس گھر کو خرید کر ہمارے لیے محفوظ کرنا ہوگا۔ تم سے پہلے جو لوگ بھی آتے رہے وہ لالچ میں مختلف قسم کے عملوں کے پاس گئے اور انہوں نے ہم پر قابو پانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی خزانہ بھی حاصل کرنا چاہا۔ پھولوں کی یہ کیاری بہت قدیم ہے اور تمام انسان اس کو برباد کر کے خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جادوئی گلاب ہیں۔ اگر تم ہماری بات مان لیتی ہو تو ہم ہمیشہ تمہارے لیے فائدہ مند رہیں گے، ورنہ تمہیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح جلد ہی یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اب اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو زمین کی سطح پر ایک بہت پرانی مٹی کی ہانڈی ابھر کر آ گئی۔ وہ پوری ہانڈی سونے کے سکوں زیورات سے بھری ہوئی تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ ہانڈی مسلسل زمین پر اچھل اچھل کر لگتی تھی اور اس سے ہی آواز آ رہی تھی جو ہر روز ہم بہن بھائی رات کے 12 بجے کے بعد سنتے رہتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چوڑیاں بجا رہا ہو، لیکن یہ تو سکوں اور زیورات کی کھنک تھی۔ شاید وہ اس طرح ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک دم مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے نیند میں جھٹکا لگا ہو اور میں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے کے بستر پر پایا۔ وہ سارا منظر جو کچھ دیر پہلے میں دیکھ کر آئی تھی اب مجھے بالکل خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ کیا واقعی میں اس جن سے مل کر آئی ہوں یا پھر یہ میرا وہم یا خواب ہے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ ایک دم سے مجھے خوف نے گھیر لیا۔ میں لاکھ بہادر سہی لیکن تھی تو ایک کمزور سی لڑکی۔ میں نے اپنی سوتی ہوئی بہن اور بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے بعد ان دونوں کا کیا ہوگا؟ کیا مجھے واقعی جنات کے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا پھر اس کو بھول کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دور چلے جانا چاہیے؟ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔
صبح میری بہن گھبرائی ہوئی مجھے اٹھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، نجمہ اٹھو، تمہیں کام پر نہیں جانا تھا؟ دیکھو 9 بج گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے قسل مندی سے کروٹ لے کر گھڑیال کی طرف دیکھا تو وقت دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ اب اگر میں ناشتہ بنانے جاتی تو کم سے کم 1 گھنٹہ مجھے گھر سے نکلتے نکلتے لگ جاتا، اور میرا پہلا گھر 8:15 بجے میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ میں جا کر وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ کی مدد کرواتی تھی تو وہ ناشتہ بنوا کر اپنے کام کے لیے نکل جاتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا پیڈ فون اٹھایا اور دیکھا کہ وہاں کسی باجی یا میڈم کی کوئی کال تو نہیں لگی ہوئی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا میسج لگا ہوا تھا، نجمہ تم بے شک کام پر مت آنا، رات دیر سے ہم دونوں میاں بیوی راول پنڈی کے لیے نکل پڑے ہیں، گھر لاک ہے، تم 6 روز بعد آنا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی، کیونکہ جب بھی کوئی میڈم کہیں پر جاتی تھی تو اس کو اتنا خیال نہیں آتا تھا کہ وہ فون کر کے مجھے اطلاع کر سکے کہ میں گھر پہنچ کر اس کا انتظار نہ کروں۔ میں نے سلمہ کو تسلی دی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو ضروری کام ہے، راول پنڈی جانا پڑ گیا ہے، انہوں نے مجھے رات میسج کر دیا تھا، اس لیے میں دیر سے سو کر اٹھی ہوں۔ میں نے رات دیر سے اپنے باہر جانے اور جنات سے ملاقات کا حوال خود تک رکھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر چادر اوڑھی اور قریبی ہوٹل سے نان اور چنے کا ناشتہ لینے کے لیے چل پڑی۔ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو میں اپنے بہن بھائیوں کو یہی عیاشی کرواتی تھی۔ ہوٹل پر کافی زیادہ رش تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم عورتوں کے قطار میں کھڑی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے بری طرح گھور رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ہی ایک بہت گندے حلیے کا بدمعاش ٹائپ نوجوان مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چہرے پر سختی کے تاثرات سجا لیے اور چادر اپنے چہرے پر مزید کس کر لپیٹ لی۔ میری باری جلد ہی آ گئی۔ میں ناشتہ لے کر جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ وہ لڑکا سیٹی بجا کر اشارے بازیاں کرنے لگا۔ سلمہ نے دروازہ کھولا اور میرے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈال کر کہا کہ نجمہ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ میں نے اس بات کا جواب دیے بنا ہاتھ سے پکڑ کر اسے دروازے سے پیچھے کیا اور خود جلدی سے گھر میں داخل ہو کر تیزی سے دروازے کو بند کر لیا۔ میرا پورا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، لیکن کبھی میں اتنی زیادہ خوفزدہ نہیں ہوئی، کیونکہ میرا پہلا گھر کافی گنجان علاقے میں تھا اور لوگ شریف تھے۔ میرے پڑوس میں کافی لوگ تھے جو میرے ابو کو جانتے تھے، اور جب بھی محسوس کرتے کہ اکیلی لڑکی دیکھ کر کوئی میرے پیچھے چلا آ رہا ہے تو اپنے طور پر اس کو روک لیتے اور ساتھ ہی مجھے بھی تسلی دلاسا دیتے کہ بیٹی کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، کیونکہ میرا پورا بچپن ایک گھر سے دوسرے گھر اسی محلے میں گزرا تھا اور سبھی میرے ماں باپ کی عزت کرتے تھے، لیکن یہ سنسان علاقہ تھا اور گھر کافی دور دور بنے ہوئے تھے، اور دوسرا سبھی لوگ ایک دوسرے سے کافی دور رہنا پسند کرتے تھے۔ میں نے سلمہ کو منع کر دیا کہ وہ فراز بھائی کو کچھ نہ بتائے، کام پر بھی جانا ضروری تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکل کر اپنی گلی کا موڑ مڑ کر مین روڈ کی طرف جانے لگی، وہی بدمعاش پھر سے میرے پیچھے چل پڑا۔ اس بار اس نے جیسے ہی مجھے آواز دینے کی کوشش کی، مجھے ایک دم پیچھے سے آواز سنائی دی، جیسے کسی نے اس کو کھینچ کر تھپڑ مارا ہو۔ نوجوان کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھے حیرت سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کون ہے یہاں، سامنے آؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کسی نے اسے گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور معافیا مانگ رہا تھا۔ میں بھی حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اکا دکا لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دم سے وہ ہوا سے سیدھا زمین پر آ گرا۔ جو لوگ جمع ہوئے وہ بھی ڈر کر ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ لڑکا اب نیچے پڑا تکلیف سے بری طرح کر رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ایک دم ایسا جھٹکا لگا جیسے میں نیند میں سے جاگی ہوں۔ ہوا کا ایک سر جھونکا مجھے چھو کر گزرا اور میں تیزی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی سیدھی مین روڈ کی طرف آ گئی۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی جیسے ہی میں نے پہلا رکشہ دیکھا، اس کو ہاتھ دے کر روک لیا۔ رکشہ میں بیٹھ کر میں نے اسے جلدی سے اپنے مطلوبہ پتہ پر بتایا اور وہاں پہنچنے کا کہہ کر آنکھیں بند کر کے انتظار کرنے لگی۔ میرے ہوش اور حواس بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی جنات تھے جو میری مدد کو پہنچے تھے۔ ابھی مجھے آنکھیں بند کیے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک دم سے رکشہ جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر باہر دیکھا تو میں اسی گھر کے سامنے کھڑی تھی جہاں مجھے کام کرنے جانا تھا۔ میں نے حیرت سے رکشے والے کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ وہی وجود تھا جو اس رات گھر میں مجھے ملا تھا، یعنی مجھے میری منزل پر پہنچانے والا
कोई रिक्शा ड्राइवर نہیں بلکہ وہی جنات تھے۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں رکشے سے کس طرح اتری۔ ایک دم سے وہ رکشہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوا۔ مجھ کو ہوش تب آیا جب میں اس گھر کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ ملازم نے دروازہ کھول کر کہا کہ تم کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان سے یہ کہہ کر کہ بھائی آج کچھ دیر ہو گئی، کسی مسئلے میں پھنس گئی تھی، سیدھی گھر کے اندر کی طرف بھاگ پڑی۔ میڈم کا موڈ بری طرح خراب تھا، لیکن میں نے جلدی جلدی کام نپٹا کر بہت حد تک ان کا موڈ صحیح کر لیا، اور پھر اچھے طریقے سے ان سے معذرت کی کہ میڈم آج طبیعت صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے دیر سے آنکھ کھلی۔ تو وہ بھی کہنے لگی کوئی بات نہیں، تم بھی انسان ہو جاتی ہے دیر سویر، لیکن بس میسج یا کال کر دیا کرو۔ میں ان کا اتنا نرم رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن پھر ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ سبھی اب اسی طرح چلا کرے گا، کیونکہ جنات نے مکمل طور پر میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس طرح بھاگتے بھاگتے شام ہو گئی اور میں گھر کی طرف چل پڑی۔ آج کا پورا دن تقریباً اچھا گزرا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچ کر میں نے رکشے والے کو کرایہ دینے کے لیے اپنا پرس کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پرس میں نوٹوں کی گڈھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے خاموشی سے پرس بند کیا اور گھر آ گئی۔ میں کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بہن سلمہ کو اس صورتحال کے بارے میں بتا کر اس سے مشورہ کروں، کیونکہ باہر کسی سے بھی یہ بات کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ فراز بھائی کھانا کھا کر کچھ دیر بات کرنے کے بعد سو گئے۔ میں اور سلمہ اٹھ کر باہر چلے آئے۔ رات کے تقریباً 8:15 بجے کا وقت تھا۔ چاند کل سے زیادہ روشن تھا اور چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ خوبصورت پھول اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے اور ان کی مہک دل کو لبھا رہی تھی۔ سلمہ نے چائے بنا رکھی تھی، وہ چائے لے کر میرے پاس آ بیٹھی۔ ہم دونوں بہنیں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ میں نے اس کو کل رات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سلمہ پوری طرح خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی ہمیں جلد از جلد یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں نے اس سے کہا یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جانے کی غلطی اگر ہم دونوں نے کر بھی لی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ یہاں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جنات ہماری حفاظت بھی کریں گے اور ہمیں بیٹھے بٹھائے خزانہ بھی مل رہا ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے پھولوں کی اس قیاری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے دل میں سوچا شاید میں نے اسے بتانے میں جلدی کی۔ رات کو کوئی انہونی نہیں ہوئی، مگر میری بہن شدید ڈری ہوئی تھی۔ 4-5 روز سکون سے گزر گئے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ایک روز میں شام کے وقت گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری بہن کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، تم لوگوں سے پہلے اس مکان میں ہم لوگ رہتے تھے۔ یہاں پر ہمارے ایک بزرگ نے کچھ قیمتی چیزیں زمین میں دبائی تھیں، لیکن اب یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم کھدائی کر کے اپنی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ ایک سانپ نظر آتا ہے۔ اب تم لوگ اس گھر میں رہتے ہو تو تم لوگ ہماری امانت یہاں سے نکال دو، اس کے لیے ہم اپنے ساتھ کسی بزرگ کو لانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے فوراً یاد آ گیا کہ اس جن نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ یہاں رہنے والے لوگ مختلف عاملوں کے ذریعے زیر زمین دفن خزانے کو نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ لوگ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ جنات کو اس گھر سے نکال دیں۔ سلمہ حیرانگی سے ان کی باتیں سن کر خاموش بیٹھی تھی، لیکن مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات یہ کہ گھر آپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ ہارون صاحب کی پراپرٹی ہے۔ انہوں نے کافی عرصہ سے یہ گھر متروک کیا ہوا ہے۔ جو بھی کرایہ دار یہاں رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں اور وہ خود یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ آپ کی کوئی چیز یہاں پر دفن ہے؟ اگر وہ چیز آپ کی دفن کی ہوئی ہوتی تو وہ سانپ ہرگز بھی آپ کو پریشان نہیں کرتا بلکہ آپ کی امانت کو آپ کو سونپ دیتا۔ دوسری بات، جن بزرگ کو لانے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ صرف خزانہ نکالنے کے لیے نہیں آنا چاہتے بلکہ یہاں موجود ان نیک جنات کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں جن کا یہ خزانہ ہے۔ مجھ کو انجان سمجھنے کی غلطی مت کریں، میں اس گھر کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ پہلے سے جانتی ہوں۔ دوبارہ مجھے آپ لوگ یہاں نظر نہیں آنے چاہیے۔ میری سیدھی سیدھی باتیں سن کر وہ دونوں عورتیں پہلے تو کچھ حیرت زدہ ہوئیں اور پھر ایک دم سے ان کے تیور بدل گئے اور وہ سیدھی دھمکی دینے لگی، لڑکی تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس مکان میں موجود خزانہ تو ہم لوگ نکال کر ہی رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ تمہیں پیار اور عزت سے سمجھانے آئے تھے، لیکن اب ہم سے بھی نرمی کی امید مت کرنا۔ ہمارے ساتھ جو عامل ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ چٹکی بجا کر تمہیں اور تمہارے ان جنات کو یہاں سے نکال دیں گے اور یہ سارا خزانہ ہمارا ہو جائے گا۔ اگر تم کسی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتی ہو تو عزت سے ہمیں ہمارا کام کرنے دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔
میں نے بھی غصے میں ان کا بازو پکڑ کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ دونوں بکتی جھکتی وہاں سے چلی گئیں۔ سلمیٰ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، نجمہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس سب میں پڑنے کی؟ چلو کوئی اور مکان ڈھونڈ لیتے ہیں کرائے کا اور یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ویسے بھی جنات کو کب کس پر غصہ آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے غصے سے اپنی بہن کو غور کر دیکھا اور کہا کہ اس گھر میں موجود جنات ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے محسن بھی، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نہ ہی میں یہ مکان خالی کروں گی۔ اگر میں نے مکان خالی کیا تو وہ لوگ پھولوں کی اس کیاری کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو ان جنات کو ہرگز منظور نہیں۔ تمہیں ان سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر سلمیٰ نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ گلابوں کی خوشبو آج نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جا کر نل سے پانی لیا اور پھولوں کی اس کیاری پر پانی ڈال دیا۔ مجھے خود بھی ان پھولوں سے کافی گہرا لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں رات کا انتظار کرنے لگی کیونکہ مجھے ہر صورت میں رات کو جنات سے بات کرنی تھی۔ فراز بھائی بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ عورتیں کون تھیں اور کیا کہہ رہی تھیں، لیکن میں نے ان کو ٹال دیا اور کہنے لگی وہ لوگ یہ گھر خالی کرا کے خود کرائے پر لینا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ہارون صاحب نے کہا ہے ہم لوگ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں۔ بس اسی بات پر ناراض ہو کر وہ لوگ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ ہم لوگ بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک گھر میں ایک جلتی ہوئی آگ کا گولا سا آ کر گرا۔ گھر میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا، ہر طرف بہت گندی بدبو آنے لگی۔ میں نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمرے میں لے آئی۔ دھوئیں کی وجہ سے کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن آوازوں سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ خوفناک بلیوں کی چنگھاڑیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور ایک دوسرے کو نوچ رہا ہو اور تکلیف سے چلا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد کسی نامانوس زبان میں جیسے کوئی منتر پڑھا جانے لگا۔ فضا میں کسی جانور کے جلائے جانے کی بو پھیل گئی۔ میری بہن سلمیٰ زور زور سے رو رہی تھی اور فراز بھائی ہمیں پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنے حواس کو مکمل طور پر قابو میں رکھنے کے لیے ان دونوں کو چپ رہنے اور صبر کرنے کا کہہ رہی تھی، اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں ان کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اچانک میری نظر اسی سانپ پر پڑی جس نے چند روز پہلے مجھے سونے کے سکے دیے تھے۔ وہ بری طرح زخمی تھا، مطلب خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا گیا تھا اور نقصان پہنچانے والے ان کے مخالف ان پر بھاری پڑ رہے تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے ذہن میں اس نے میرا نام پکارا ہو۔ مجھے اشارہ ملا تھا کہ میں ان کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی گئی اور پانی کی بالٹی بھر کر اس سانپ پر پھینک دی۔ میں پانی کی دوسری بالٹی بھر کر لائی، بھاگتی ہوئی اس سائے کے قریب پہنچی جہاں سے دھواں ہی دھواں پھیل رہا تھا۔ میں نے پوری شدت کے ساتھ پانی کی بالٹی بھر کر اس سائے پر پھینک دی۔ زوردار چیخ کے ساتھ منتر پڑھنے کا سلسلہ وہیں ٹوٹ گیا۔ میرے حواس بھی ایک دم بحال ہو گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ جنات یا ان کے عامل ہیں جنہوں نے ہمارے گھر میں رہنے والے جنات پر پوری شدت سے حملہ کیا اور ان کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی استانی صاحبہ سے سنا تھا کہ ان میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منفی اور دوسرے مثبت۔ اتنے روز میں یہ تو سمجھ آ چکی تھی ہمارے گھر میں رہنے والے جنات نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ وہ انسانوں کے دوست بھی ہیں۔ مجھے کلام پاک کی زیادہ صورتیں تو نہیں آتی تھیں، لیکن میں نے زور زور سے معوذتین پڑھنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے سلمیٰ سے بھی چیخ کر کہا کہ وہ بھی بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جائے اور ساتھ ہی زور سے تلاوت بھی کریں۔ سلمیٰ کو کسی زمانے میں ایک بہت ہی شفیق استانی نے کافی ساری صورتیں حفظ کروائی تھیں۔ میری بات سنتے ہی سلمیٰ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی ہمارے گھر میں پھیلی ہوئی بدبو خود بخود کم ہوتی جا رہی تھی، اور وہ دھواں جس نے پورے ماحول کو بادل کی طرح اپنے گرفت میں لے رکھا تھا، وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ کر کے چھٹنے لگا۔ اب ہمیں سارا منظر بالکل صاف واضح نظر آ رہا تھا۔ پھولوں کی کیاری کے پاس مٹی کی کھنڈیاں پڑی تھی اور اس میں اب تک آگ روشن تھی۔ ساتھ ہی اس سے مختلف قسم کی چیزیں نکل کر باہر گر رہی تھیں، جس میں سب سے خطرناک چیز کسی جانور کا خون تھا، اور ساتھ ہی ماش کی دال اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ اب میری نظر ایک عجیب و غریب حلیے کے انسان پر پڑی جو صرف چھوٹی سی لنگوٹ پہنے ہوئے، اس کا چہرہ بہت مکروہ اور ڈراؤنا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک عجیب سا نشان سرخ رنگ سے بنا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف غضبناک نظروں سے گھورا اور اپنی مٹھی گھما کر میری طرف کوئی چیز پھینکی، لیکن راستے میں ہی وہ سیاہ رنگ کی راکھ جیسے کسی اندھی کی دیوار سے ٹکرا کر گر گئی۔ میرا بھی حوصلہ بلند ہو گیا، مطلب ہمارے محافظ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ خزانے کا محافظ سانپ جس کی کھال جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی، وہ رینگتا ہوا اس بوڑھے شخص کی طرف بڑھنے لگا
اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات تھے۔ چیخو پکار کا شور کافی دور جا چکا تھا۔ اس محافظ سانپ نے جا کر بوڑھے شخص کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا اور زور سے اس کی پسلیوں کو آپس میں دبانا شروع کر دیا۔ اب اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ ایک دم سے وہاں پر کافی سارے سیاہ پوش وجود نمودار ہو گئے۔ ان لوگوں نے مل کر محافظ سانپ اور بوڑھے شخص کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ ایک دم سے فضا میں تیز روشنی چمکی اور یہ سارا منظر ہماری نگاہوں سے اس طرح اوجھل ہو گیا کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے نظر آنے والی تمام چیزیں کوئی خواب تھیں۔ کیاری کے پھول بری طرح سے جھلس گئے تھے، جیسے ان کو شدید نقصان پہنچا ہو۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ جا کر پکڑ لیا اور اس کو تسلی دی۔ ہم دونوں بہنیں کمرے میں آ گئی تھیں۔ میں نے احتیاط کے طور پر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ ہمارے گھر میں لگ بھگ آدھے گھنٹے سے زیادہ چیخو پکار تھی، مگر مجال ہے جو کسی پڑوس نے ہم سے ہماری خیریت آ کر پوچھی ہو۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سفید کپڑوں میں ملبوس ایک باریش بزرگ داخل ہوئے۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو سلام کیا۔ انہوں نے ہمیں اپنا نام عنقبوت بتایا اور کہا کہ یہ گھر ہمارا قدیم مسکن ہے۔ ان پھولوں کے نیچے ہمارے گہرے راز چھپے ہیں۔ ہارون کے والد ہماری حقیقت جانتے تھے۔ انہیں کبھی بھی ہماری رہائش سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ اس گھر پر خود رہے تو کبھی ہمیں پریشان نہیں کیا۔ ہم نے ان کی بہت مدد کی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر ایک اچھی جگہ رہنے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنی اولاد کو خاص تاکید کر کے گئے کہ اس گھر کو کبھی کسی کو نہ بیچا جائے اور نہ ہی گرایا جائے۔ لیکن ہارون کے دل میں لالچ نے سر اٹھایا اور اس نے سوچا پرانی طرز کے بنے ہوئے اس گھر کو گرا کر اسی جگہ جدید قسم کا کوئی گھر بنا ڈالے۔ لیکن میں نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا اور یوں تنگ آ کر اس نے اس گھر کو کرائے پر دینا چاہا۔ شروع میں تو ہم نے کسی کرایہ دار کو تنگ نہیں کیا، لیکن نہ جانے کہاں سے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ہارون کے پرانے گھر میں جنات کا خزانہ دفن ہے۔ بس تب سے یہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس گھر میں کچھ اچھے لوگ بھی رہ کر گئے جن کو ہم نے مدد کی، اور کچھ برے لوگ بھی، جیسا کہ تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ کالے علم کے ماہر جادوگروں کو بلا کر نہ صرف خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ ساتھ ہی یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم پر قابو پا کر ہمیں اپنے غلیظ مقاصد میں استعمال کر سکیں۔ تم دونوں بہنوں نے کل رات جس طرح ہماری مدد کی، ہم لوگ تم سے بہت خوش ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری مدد کریں اور تم ایک خوشحال زندگی گزار سکو۔ ہم دونوں بہنیں ان کی یہ باتیں سن کر ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے ہم کوئی قدیم کہانی سن رہے ہوں۔ ہم دونوں بہنیں ان بزرگ کے ساتھ پھولوں کی کیاری کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں لے کر زیر زمین ایک سرنگ میں داخل ہوئے۔ ہمیں لگا کہ ہم کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے ہوں۔ ہم عام انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک الگ ہی دنیا تھی، جس میں اپنے بچے، بوڑھے، بزرگ اور عورتیں سبھی شامل تھے۔ اس جگہ پر ان کا پورا قبیلہ آباد تھا۔ ہم ان لوگوں کے مہمان کی حیثیت سے گئے تھے۔ انہوں نے طرح طرح سے ہماری خدمت کی۔ ہم اس قبیلے کے سردار سے ملے جو ایک رحم دل جن زادہ تھا۔ اس نے ہمارے بھائی فراز کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کی دوائی دی اور کہا کہ باقاعدگی سے اس کا استعمال کرنے سے ہمارا بھائی پیدائشی اندھے پن سے نجات پا سکتا ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں بہنوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور ساتھ ہی اس نے میری بہن سلمہ کو مٹی کے پیالے میں ایک خوشبودار محلول پینے کو دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم بالکل صحت مند زندگی گزارو گی۔ آج صبح ہونے والی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں ڈھیر ساری قیمتی اشیاء دے کر رخصت کیا۔ ذرا سی دیر میں ہم واپس اپنے اسی پرانے گھر میں کھڑے تھے۔ سلمہ کے چہرے پر شادیابی تھی اور خود کو بالکل توانا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ جنات کے سردار کی دی ہوئی دوا میرے بھائی کی آنکھوں کی روشنی کو جلد سے جلد بحال کر دے گی، اور یوں مجھ غریب کی مشکلات سے بھری زندگی پل بھر میں بدل گئی۔ میں نے سب سے پہلے فیصلہ یہ کیا کہ ہارون صاحب سے مل کر اس گھر کی پوری قیمت ان کو دے دی اور گھر ان سے خرید لیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، لیکن وہ بھی روز روز کے جھنجھٹ سے پریشان تھے، اور دوسری طرف مکان کی پوری قیمت مل جانے پر خوش بھی تھے۔ آہستہ آہستہ فراز بھائی کی آنکھوں کی روشنی بھی بحال ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے انہیں دھندلا دھندلا نظر آنا شروع ہوا۔ ان کے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا۔ ایک دو بار ان کو لے کر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ناقابل یقین بات ہے کہ ان کی آنکھوں کی بند نسیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا کبھی دیکھنے یا سننے میں نہیں آیا، اور جلد ہی میرا بھائی بالکل ٹھیک سے دیکھنے لگے گا۔ میرے پاس بے شمار دولت اور ہیرے جواہرات ہیں۔ میں نے اپنی دولت سے غریب لوگوں کی مدد کرنے کی خاطر ایک ایسا ادارہ بنا لیا جہاں پر یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کر کے ان کو مختلف قسم کے ہنر سکھا کر تعلیم دے کر معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بنایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی رہائش اسی پرانے گھر میں رکھی۔
میں نے اپنی بہن سلمہ اور بھائی فراز کی شادیاں کر کے ان کو یہ آزادی دے دی کہ وہ جہاں جا کر رہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزاریں، لیکن میں اسی گھر میں رہوں گی۔ یہ جنات میرے لیے محسن ہے۔ اکثر ان کے بچے میرے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے ہیں جیسے کہ وہ انسانی بچے ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ کہاں گھروں میں کام کرنے والی ایک غریب لڑکی نجمہ اور کہاں ایک کامیاب سوشل ورکر جو نہ جانے کتنے یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ غریب نجمہ کو پھولوں کی کیاری میں دفن جنات کا خزانہ مل گیا ہے، جس نے اس کی زندگی کو بدل ڈالا ہے۔ یہ پرانا سا گھر نہ صرف میری زندگی بلکہ مجھ سے جڑے بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ جنات سے خوفزدہ ہونے والی ایک کمزور سی لڑکی اب انہی رحم دل جنات کے ساتھ اس پرانے گھر میں رہتی ہے۔ اب زندگی میں آگے نہ جانے کیا ہو، لیکن مجھ کو اپنے خدا سے امید ہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا۔ آپ کو میری سچی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔